السلام علیکم، ویلکم ٹو یور فیوریٹ چینل سیدہ ہارر سٹوری۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سیدہ ہارر سٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ شکریہ۔ جی دوستو، آج جو کہانی میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہی ہوں، میں نے کچھ عرصہ قبل انٹرنیٹ پر ایک ویب سائٹ پر پڑھی تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یقیناً آپ کو بہت اچھی لگے گی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کسی دور میں جاپان میں مختلف مقامات پر مسافروں کے لیے باتھ رومز بنے ہوئے تھے، جہاں سے گزرتے وقت اکثر مسافر اس سہولت سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ ایک رات کسی مسافر کا جنگل سے گزر ہوا تو اس نے وہاں ایک بہت پرانی عمارت دیکھی، جسے اس نے اپنی ضرورت اور حالات کے پیش نظر سہولت سمجھ کر استعمال کرنے کا ارادہ کیا، سو وہ عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ مسافر نے عمارت میں داخل ہوتے ہی اس کا جائزہ لیا تو اسے معلوم ہوا کہ یہ باتھ روم سیٹ ہے۔ یہ عمارت باہر سے جتنی پرانی نظر آتی تھی، اندر سے اتنی ہی خوفناک معلوم ہو رہی تھی۔ اس عمارت میں تقریباً 6 باتھ رومز تھے جو کہ ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ دیواریں سب کی ایک جتنی تھیں، جبکہ چھت سب پر ایک ہی تھا جو کہ عمارت کا تھا، اور دیواروں پر لگا ہوا پینٹ جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا۔ عمارت کی تمام لائٹس جلتی بجھتی کیفیت سے دوچار تھیں، اور فرش پر جمی مٹی پیروں کے نشان بنا رہی تھی۔ جگہ جگہ لٹکتے مکڑی کے جالے اس بات کی دلیل تھے کہ یہاں کوئی بھی بہت عرصے سے نہیں آیا ہوگا۔ مسافر چونکہ سفر کی وجہ سے بہت تھک چکا تھا، اس لیے اس نے اس عمارت میں رکنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنے کندھوں سے سامان کا بوجھ آزاد کر کے مسافر پہلے باتھ روم میں داخل ہوا اور نہانے لگا۔ اس دوران اسے اچانک اپنے ساتھ والے باتھ روم سے کسی کی آواز آئی، "سنو، تمہارے پاس ایکسٹرا صابن ہوگا؟" مسافر یہ آواز سن کر پہلے تو خوفزدہ ہو گیا، پھر اس نے سوچا میرے ہی جیسا کوئی دوسرا مسافر ہوگا، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرے پاس 2 صابن ہیں، ایک تم لے لو۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار کی دوسری طرف صابن پھینک دیا۔ کچھ دیر کے بعد دوبارہ آواز آئی، "سنو، تمہارے پاس ایکسٹرا بالٹی ہوگی؟" مسافر پہلے تو گھبرا گیا، پھر اس نے جواب دیا کہ نہیں، میرے پاس ایک ہی بالٹی ہے، پر میں نہا چکا ہوں، تم استعمال کر لو۔ یہ کہہ کر مسافر نے دیوار کے اوپر سے بالٹی کو دوسری طرف پھینکا تو دوسری طرف گرنے کی اسے آواز نہیں آئی، تو وہ سمجھا شاید اس مسافر نے اسے پکڑ لیا ہے، لیکن دوسری طرف سے نہ تو پانی کی کوئی آواز آئی، نہ ہی کوئی شور سنا۔ مسافر ابھی یہی سب کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک اسے پھر سے اس آدمی کی آواز آئی، "سنو، کیا تمہارے پاس کوئی ایکسٹرا سیزر ہوگا؟" یہ سن کر مسافر بہت پریشان ہو گیا اور گھبرا کر بولا، "نہیں، میرے پاس کوئی بھی سیزر نہیں ہے۔" اور یہ بول کر مسافر جلدی سے باتھ روم سے نکلنے لگا کہ دیوار کے بیچ میں سے اچانک ایک سر نمودار ہوا۔ اس خوفناک چہرے پر کھال، آنکھیں، ناک یا بال کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ مسافر کچھ کرتا، وہ خوفناک چہرہ پھر بولا، "سنو، کیا میں تمہاری کھال اتار سکتا ہوں؟ کیا میں تمہاری آنکھیں لے سکتا ہوں؟ کیا تم مجھے اپنے بال دو گے؟" اور مسافر وہیں خوف سے چلانے لگا اور بے ہوش ہو کے گر گیا۔ اور اگلی صبح کچھ لوگوں کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ اس عمارت کے باہر اس مسافر کی لاش کو دیکھ کر ڈر گئے۔ اس کے جسم پر ساری کھال غائب تھی، آنکھیں بھی اس کی نکال لی گئی تھیں، اس کے سر پہ نہ تو بال تھے اور اس کی ہاتھوں کی انگلیاں چبائی ہوئی تھیں، مگر اس میں اب بھی زندگی باقی تھی، اس کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ اس شخص کو دیکھ کر وہ سب کے سب پریشان ہو گئے، مگر کوئی بھی اس حقیقت کو نہ جان سکا
کہ اس کے ساتھ یہ سب کیا ہوا، اور چند ہی منٹوں میں اس کی چلتی ہوئی سانسیں بھی بند ہو گئیں اور یہ راز ایک راز ہی رہ گیا۔ تو دوستوں، کوئی بھی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا آنا جانا نہ ہو، جو کہ کافی عرصے سے بند پڑی ہو، تو وہاں پر جانے سے پہلے احتیاط کیا کیجیے، کیونکہ جو جگہ لوگوں کے استعمال میں نہیں آتی وہاں پہ اندیکھی چیزیں موجود ہوتی ہیں جو کہ یقیناً انسانوں کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہیں۔ تو کہیں پر بھی جانے سے پہلے اپنا خیال رکھیں اور اللہ کے کلام کا ورد ہمیشہ لازمی کرتے رہا کریں جب بھی کبھی آپ سفر میں ہوں۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہوگی، تو میں آپ کے لیے روز ایسی ہی کہانی لے کر آتی رہوں گی۔ تو ملتے ہیں کل دوبارہ ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تو آج کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔